أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ من صام یوم عرفہ کان لہ کفارۃ سنتین، کہ جو عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا وہ روزہ اس کے 2 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن صام یوما من المحرم، اور جو محرم کے کسی ایک دن میں بھی روزہ رکھے گا، محرم کے دن میں روزہ رکھے گا، فلہ بکل یوم 30 یوما، اسے ہر ایک دن کے عوض 30 دن کا اجر ملے گا۔ محرم بڑا عظمت والا اور عزت والا مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے حضور کا ارشاد نقل کیا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مبارک مہینے محرم میں رکھنا ہے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ، حضور علیہ السلام نے جب یہود کو دیکھا کہ روزہ رکھتے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے حضور سے فرمایا، اور حضور کے علم میں تو تھا ہی، ان کی خاص وجہ بھی معلوم کرنا تھی، تو کہنے لگے کہ ھذا یوم عظیم، یہ عظمت والا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، وغرق فیہ فرعون وموسیٰ وقومہ، اور اس دن اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو دریا برد کر دیا، فصامہ موسیٰ شکراً، تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا، عاشورہ کا، ونحن نصومہ، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، تو لہذا آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 2 دن ہم بھی رکھیں گے روزہ، اور پھر یہ طے کیا کہ اگر اگلا سال کی مہلت ملی تو ہم اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھیں گے، کیونکہ شریعت ان کی مخالفت کو حکم دیتی ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے، لیکن بہرحال ہر روزے کی فضیلت صراحت حدیث میں ہے کہ ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزہ رکھنے کے بقدر اجر کا موجب بنے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔